نئے سرے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بھئی، اب آپ 2 ہفتوں کے بعد آئے اور 2 ہفتہ پہلے کون سی پہیلی آپ نے بوجھنی تھی؟ کوئی بھی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ ہمیں اندازہ تھا کہ آپ چھٹیوں پہ جا رہے ہیں تو آپ کھیل کود میں مصروف ہو جائیں گے اور آپ کو بہت تھوڑا وقت ملے گا صحیح، کبھی تو یاد آئے گی نا کہ ایک کام لے کے آئے تھے، لیکن خیال ہوا کہ آپ لوگ اپنی مصروفیات کے پیش نظر پہیلی پر غور نہیں کر سکیں گے، تو اس وجہ سے ہم نے کوئی کام ہی نہیں دیا۔ پھر ایک قرض باقی رہ گیا تھا، وہ قرض کیا تھا؟ ایک چیز، اس کا نام، اس پر بات کرنا تھی۔ جی، لالٹین کی بات کرنا تھی۔ چیزوں کے نام رکھتے ہیں نا، مثلاً آپ ایک چیز ہیں، آپ کا کیا نام ہے؟ عبد الاحد، ٹھیک ہے، عبد الاحد یہ ان کا نام ہے، ٹھیک ہے بیٹے؟ اسی طرح مختلف نام رکھا کرتے ہیں چیزوں کا، اور چیزوں کا نام رکھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ مثلاً حدیث میں آپ دیکھیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر چیز کا کوئی نام رکھ دیتے تھے۔ ایک اونٹنی ہے، اب اس ایک اونٹنی کا ایک نام ہے، پھر دوسری آ گئی، اب دوسری کا نیا نام تجویز کر دیتے تھے، پھر تیسری آ گئی، پھر تیسری کا نیا نام تجویز کر دیتے تھے۔ ایک تلوار ہے، اس کا نام آپ نے رکھا تھا ذوالفقار۔ ایک تلوار ہے، اس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے رکھا تھا۔ تو مختلف نام ہونے کی وجہ سے، مختلف چیزوں کے مختلف نام ہونے کی وجہ سے، یا ایک ہی جیسی چیز لیکن اس کے مختلف نام ہونے کی وجہ سے بات چیت میں آسانی رہتی ہے۔ مثلاً آپ نے گاڑی خریدی اور گاڑی کا نام آپ نے رکھا شہباز، اڑنے والا پرندہ، بہت بلند، باز بھی اس کو کہتے ہیں۔ دوسری آپ نے گاڑی لے لی، اس کو آپ نے نام دیا وردہ، گلاب کا پھول۔ اب آپ نے تیسری گاڑی بھی لے لی، تو آپ نے تیسری کا نام کیا رکھ دیا؟ اسوہ، سفر کرنے والی، بہت تیز اور دور تک۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اوپر گاڑی میں میری ٹوپی رہ گئی ہے اور وہ لے آؤ۔ اب وہ کہتا ہے کون سی گاڑی میں؟ آپ کہتے ہیں وہ اس کلر کی گاڑی میں۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وردہ میں رہ گئی ہے۔ اتنے صفحات، کھڑے ہو رہی ہے۔
جمعے والا فتح الباری اس پہ لگا۔ اچھا بیٹے، آخری فقرہ کیا تھا؟ تو آپ جب کہیں گے کہ گاڑی میں جائیے ٹوپی رہ گئی، وہ پوچھے گا کون سی گاڑی، پھر آپ نام اس کا اگر نہیں آپ نے رکھا تو آپ اس کا رنگ بتائیں گے، 10 باتیں ہو جائیں گی۔ تو آپ کہتے ہیں کہ وردہ میں ٹوپی رہ گئی ہے، لے آؤ، آسان ہو گیا۔ تو اس لیے مختلف چیزوں کے مختلف نام رکھے جاتے تھے۔ مثلاً لالٹین ہے، آپ کے گھر میں 2 ہیں، آپ نے ایک لالٹین کو نام دیا مثلاً آپ نے کہا چاندی، وہ سفید ہے، ایک دوسری ہے اور اس کو آپ نے نام دیا حبشی۔ حبشی ایک سیاہ پتھر ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں حبشی میں تیل ڈال دو، تو تیل والے سمجھ جائیں گے کہ کس لالٹین کو کہہ رہے ہیں۔ اور آپ نے اگر یہ کہہ دیا چاندی میں تیل ڈال دو تو اس کا بھی مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جنس کی مختلف اشیاء کے نام رکھ دیتے تھے، تو ناموں سے پتہ چل جاتا تھا۔ تو اس لیے لالٹین جو لفظ اردو میں آیا ہے، یہ اصل میں بیٹے انگلش کا لفظ تھا لینٹرن، اس سے یہ لالٹین بنا ہے، LANTERN، لینٹرن، اس سے یہ اردو میں آیا اور لالٹین بن گیا۔ انگلش کے بہت سے الفاظ، عربی کے بہت سے الفاظ، اور عربی اور انگلش ہی نہیں، فارسی، ترکی، حتیٰ کہ ولندیزی اور ہالینڈ، ان تمام ممالک کی زبانوں کے الفاظ آپ کو اردو میں ملیں گے۔ تو اردو زبان، اردو کا مطلب کیا ہے؟ اردو کا مطلب لشکر، آپ نے صحیح کہا، لشکر۔ لشکر میں سارے ہی فوجی آ جاتے ہیں نا، پنجاب کے بھی، سندھ کے بھی، بلوچستان کے بھی، سرحد کے پٹھان بھی، یہ سب آ جاتے ہیں۔ آپ پٹھانوں کے نام پہ ہنس رہے ہیں، سب آ جاتے ہیں۔ تو جب سب آ جاتے ہیں تو ایک لشکر بن جاتا ہے۔ اردو زبان میں بھی سب زبانوں سے الفاظ آ گئے، اور یہ صرف بیٹے اردو ہی کی بات نہیں ہے، دنیا کی جتنی بھی زبانیں ہیں نا، یہ قبول کرتی ہیں دیگر زبانوں کے الفاظ کو۔ مثلاً انگلش میں آپ دیکھیں تو عربی کے الفاظ انگلش میں چلے گئے، اور انگریزوں نے اسے ویسے ہی قبول کر لیا۔ کوئی ایک لفظ آپ بتائیے جو عربی سے انگلش میں گیا ہو اور اسے ویسے ہی قبول کر لیا گیا۔ نہیں، آپ کو 10 لفظ بتا دیں جو عربی کے ہیں اور انگریزوں نے اسے ویسے کا ویسے ہی لے لیا۔ لیکن یہ آئندہ آپ یاد کر کے کچھ سوچ کے آئیے، ہم بھی آپ کو بتائیں گے، آپ بھی ہمیں بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح بیٹے اردو زبان میں انگریزی سے جو الفاظ آئے ہیں اور انہوں نے قبول کر لیے ہیں، ان میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کو آپ اگر سوچیں تو آپ آسانی سے ان الفاظ تک پہنچ سکتے ہیں۔ مثلاً انگریزی سے کیا الفاظ اردو میں آ گئے؟ گلاس، کتنا آسان سا لفظ ہے، لیکن گلاس اب ہر جگہ استعمال ہوتا ہے۔ ایک آدھ لفظ آپ بھی بتا دیجئے جو اصل میں انگلش میں ہے۔ آپ کے اس 76 کے لوکاٹ جو تھے یہ دنیا بھر میں مشہور ہوتے تھے، یعنی بر صغیر میں، اور لوکاٹ اصل میں انگلش کا لفظ ہے۔ اب اردو میں ایسے استعمال ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں۔ اسی طرح زبانیں ایک دوسرے کے ساتھ جب منسلک ہوتی ہیں تو وہ اپنا تلفظ بھی بدل دیتی۔ مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاں اردو صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں بولی جاتی، کیونکہ زبان پر زور نہیں رہا، زبان میں احتیاط نہیں رہی۔
بنیادی طور پہ بیٹے جس انسان کی فکر میں یہ آ جاتی ہے نا بات کہ میں کیا کہنے لگا ہوں، کیا پہننے لگا ہوں، کیا کھانے لگا ہوں، سوچ سمجھ کے کھاتا ہے۔ سردی آ رہی ہے، آئس کریم کھا رہا ہوں، گلا خراب ہو گیا تو کل کیا ہوگا؟ فکر ہے نا؟ مری جا رہے ہیں سیر کے لیے اور سویٹر پاس ہے نہیں، نہ کسی نے سمجھایا ہے کہ سویٹر لے کے جانا، اور اگر سویٹر نہیں ہے تو آپ یہیں رہیں گے، آپ کو نہیں لے کے جائیں گے، تو وہاں سے آپ کو لگ گئی سردی اور کلاس میں آ کے پڑھائی میں ہو گیا ناغہ۔ تو جانے والوں نے بھی نہیں سوچا اور آپ نے بھی نہیں سوچا کہ اس موسم کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ اب یہ ایک لفظ موسم اور ایک ہے موسم، اصل تلفظ کیا ہے؟ موسم ہے۔ ہم سب موسم بولتے ہیں تو اب چل پڑا ہے، ورنہ اصل میں یہ لفظ موسم ہے۔ آج موسم کیسا ہے؟ موسم الحج۔ عرب جو تھے موسم صرف حج کو کہتے تھے کہ موسم آ رہا ہے، موسم کے مہینے میں یعنی حج کے مہینے میں۔ وسما، داغ دینا، کسی چیز پہ نشان لگا دینا۔ اسم، اب جب پیدا ہوئے تھے تو آپ کا کوئی نام ہی نہیں تھا، کیوں عبدالاحد؟ آپ کو کوئی نام نہیں تھا نا، آپ بالکل چھوٹے سے تھے تو کہتے بچہ، پھر ان کا اس کا کوئی نام رکھو، اس پہ کوئی داغ لگا دو، اس پہ کوئی نشان لگاؤ۔ تو انہوں نے نشان لگایا کہ عبدالاحد، جب عبدالاحد کا آپ پر نشان لگ گیا تو اب سارے خاندان محلے میں جب کوئی کہتا ہے عبدالاحد تو اس سے مراد یہ بچہ ہوتا ہے۔ موسم جو نمایاں ہو، بہت نمایاں، اور نمایاں چیز کیا تھی؟ عربوں میں حج تھا۔ اسی طرح موسم اس کا تلفظ ہے تجربہ۔ آپ کا تجربہ آپ کو کیا بتاتا ہے؟ آپ کو اس معاملے میں تجربہ ہے؟ اور عام طور پر لوگ کیا بولتے ہیں؟ تجربہ۔ یہ بات بہت اہم ہے، ایسی کہتے ہیں نا، حالانکہ یہ بات بہت اہم ہے۔ آپ نماز میں بھی غلطی کرتے ہیں۔ نماز میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم ایہن نبیو، یہ یا جو ہے نا اس پہ شد ہے، السلام علیکم ایہن نبی، یوں پڑھتے، یہ شد آپ کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے زبانیں ایک دوسرے سے الفاظ کو لیتی ہیں۔ اسی طرح اردو میں اسٹامپ پیپر کا آپ نے سنا ہوگا گھر میں یہ لفظ کہ اسٹامپ پیپر پہ لکھواؤ، سنا ہے؟ اس جائیداد کے اسٹامپ پیپرز کہاں ہیں؟ اسٹامپ پیپر کہاں ہے؟ یہ اصل میں لفظ تھا اسٹیمپ، STAMP، اسٹیمپ۔ اسٹیمپ کس کو کہتے ہیں؟ مہر۔ وہ کاغذات جو مستند ہوں، گورنمنٹ کی مہر سے جاری ہوں، گورنمنٹ اس کا اجرا کرے، اسے کہتے تھے اسٹامپ۔ اور اسٹیمپ سے اردو میں جب لفظ آیا ہے تو اسٹامپ پیپر بن گیا۔ تو اس طرح کے بہت سے الفاظ۔ ایک اور آسان سا لفظ اردو زبان کا آپ کو بتائیں، یہ کرنا تو اگلی مرتبہ چاہیے تھا، لیکن چلیے اب بات آ گئی، نہیں وہ تو تھا اگلی مرتبہ کے لیے کہ انگلش میں عربی سے کون سے الفاظ آئے ہیں۔ آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں پستول، کرتے ہیں نا؟ کتنا جی چاہتا ہے کہ جیب میں پستول ہو اور کوئی ذرا سی بات کرے تو دو چار اس کے سینے سے پار کر لے، ہے نا؟ غصہ آتا ہے نا، جی چاہتا ہے نا؟ یہ عمر ایسی ہی ہوتی ہے بیٹے، لیکن ایسی حرکتیں جانور کیا کرتے ہیں، انسان نہیں۔ انسان ہمیشہ انسانوں کے لیے راحت پیدا کرتا ہے، انسان ہمیشہ انسانوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، انسان ہمیشہ انسانوں کے لیے زندگی بناتا ہے، انسان ہمیشہ انسانوں کے جینے کا سامان کرتا ہے۔
جاہل، دیہاتی، جنگلی، جانور، بات ہوئی نہیں اور ماروں گا، بات ہوئی نہیں اور پتھر اٹھا لیا۔ یہاں پہ پہنچ کے فرق پڑتا ہے بیٹے کہ کس انسان نے اپنے پہ کنٹرول سیکھا ہے، کس انسان نے اپنے کو کنٹرول میں نہیں رکھا۔ جانوروں کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے دور میں جس بچے کے ہاتھ میں قلم ہے نا، وہ زیادہ طاقتور ہے بنسبت اس کے جس کے ہاتھ میں پسٹل ہے۔ اب پسٹل سے پستول کا لفظ بن گیا۔ تو لالٹین یہ جو لفظ تھا انگلش سے اردو میں منتقل ہوا، اور اصل کیا تھا؟ لینٹرن، اس سے اردو میں آیا۔ اچھا، پھر اردو میں آ کے انگلش میں تو یہ لفظ اور طرح بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں آ کے پھر سیفٹی لیمپ جو ہوتا ہے اسے بھی لالٹین کہنے لگے۔ کانوں میں جب کھدائی ہوتی ہے، نمک کی کان میں، سونے کی کان میں، سونے کا کاروبار، سونا کانوں سے نکالتے ہیں نا، کیسے؟ سونے کے پورے پورے ڈلے نکلتے ہیں۔ نمک آپ نے دیکھا ہے کہ کانوں سے کیسے نکلتا ہے؟ کان کو کیا کہتے ہیں؟ مائن۔ مائن کہاں کہتے ہیں یار؟ کان کہاں ہوتے ہیں؟ کان تو سر کا حصہ ہے نا، اسے مائن کہتے ہیں۔ اوہو، اچھا، مائن اس کو کہتے ہیں جہاں پر قدرت کی طرف سے معدنیات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ذخائر رکھے ہیں۔ آپ نے نمک کی کان دیکھی ہے؟ ہر کے درکان نمک رفت نمک باشد۔ ہر وہ چیز جو نمک کی کان میں چلی جائے وہ نمک بن جاتی ہے۔ مثلا کتا گر گیا، کتا چلا گیا نمک کی کان میں، مر گیا، تو اگر آپ چند سال کے بعد دیکھیں گے تو آپ کو نمک کا کتا نظر آئے گا، سارے گوشت اور ہڈیاں وہ سب نمک بن جاتی ہیں۔ اس کا کھانا جائز ہو جاتا ہے کیونکہ اب وہ کتا تو نہیں نہ رہا جو حرام ہے، اب تو یہ نمک بن گیا اور نمک جائز ہو گیا۔ بہت سی چیزیں جب اپنی اصل حالت کو بدل لیتی ہیں تو شریعت اپنا حکم بھی بدل لیتی۔ پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے جو انعامات ہم پہ کیے ہیں بیٹے، اس میں ایک بہت بڑا خدا کا انعام نمک کی کان ہے۔ وہ کہاں ہے آپ کو معلوم ہے؟ کیوڑا میں۔ کس بچے نے دیکھی ہے؟ آپ نے وہاں نمک کی مسجد بھی دیکھی؟ اندر گئے آپ؟ اور انہیں کسی دن کھیوڑا لے جائیں، کبھی چھٹی ہو تو کھیوڑا جائیے، آپ دیکھ کے آئیے نمک کی کان، اور کب سے اس سے نمک نکال رہے ہیں اور ختم ہی نہیں ہوتی۔ یہ جو معدنیات ہیں اس میں جو لوگ کام کرتے ہیں یہ ایک لیمپ لے کے جاتے ہیں اور کان کے اندر جب جاتے ہیں تو تاریکی کو روشن کرنے کے لیے، ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اور آپ کو نیند آ رہی ہے، چوائیاں لے رہے ہیں۔ اچھا، تو اس کو فارسی میں کہتے ہیں کہ من بتو و تو با امرو زید۔ میں آپ کی خدمت میں ہوں اور آپ اپنے یاروں کے متعلق سوچ رہے ہیں، آپ اپنے دوستوں کے متعلق سوچ رہے ہیں۔ آپ جب بڑے ہوں گے نا تو آپ یہ محاورہ پڑھیں گے۔ اچھا، تو نمک کی کان میں ایک لیمپ لے کے جاتے ہیں، وہ جو سیفٹی لیمپ ہوتا ہے نا اسے بھی لالٹین کہتے ہیں۔ ایک اور طرح کا لیمپ استعمال ہوتا ہے اور وہ ڈارک لینٹ کہلاتا ہے۔ ڈارک لینٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسے وہ چور لالٹین کہلاتا ہے۔ ڈارک لینٹرن کا مطلب چور لالٹین، یعنی ایسی اس کی روشنی کو محدود کر دینا کہ تھوڑی سی روشنی اس میں سے آتی رہے، زیادہ روشنی اس کی نہ پھیلے۔ کسی زمانے میں
واقعی چور اسے استعمال کیا کرتے تھے کہ اب ڈاکہ ڈالنا ہے تو گھر میں چلے گئے اور دیواریں پلانگ لیں اور اندر جا کر اب اندھیرا ہی اندھیرا ہے، پتہ نہیں ہے کہ چراغ کہاں رکھا ہوا ہے، اب اسے جلائیں پھر سونا تلاش کریں۔ ایسی کہانیاں اچھی لگتی ہیں نا؟ ایسی کہانیاں اچھی لگتی ہیں نا بیٹے؟ اچھا بھئی، آپ کو ایک بڑے کام کی بات بتائیں بیٹے، ہر بات کا جواب نہیں دیا کرتے، بس ایک مناسب حد تک سوال جواب ہوتے ہیں، اس کے بعد چپ ہو جانا ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے بہت مشہور چور تھا، تو جب اس پہ چوری کی تہمت لگتی رہی تو لوگوں نے اسے ڈاکو کہنا شروع کر دیا۔ اب پولیس میں رپورٹ ہوتی تھی، مار پڑتی تھی، اور وہ ایسے ڈاکے ڈالتا تھا کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کب آیا اور کیا چیز اس نے لوٹی۔ جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو اسے تھوڑی سی شرم حیا آنے لگی، جسم بھی کمزور پڑ گیا، تو پھر بتا دیتا تھا کہ آج رات میں تمہارے یہاں آؤں گا اور ڈاکہ ڈالوں گا، تو تم سمجھ جانا اور دیکھو پولیس کے پاس نہیں جانا، تو کل آنا اور کوئی مناسب ہوا تو میں تمہیں خیرات صدقے میں کوئی چیز دے دوں گا، اور نہ مجھے اچھا لگا تو نہیں دوں گا۔ اس نے ایک بے حیا آدمی سے کہا کہ ارے صاحب، آپ کے ہاں تو بہت مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، تو دیکھیے یہ جو جمعرات آئی گی نا، اس کو میں آپ کے گھر ڈاکہ ڈالوں گا۔ اس نے کہا ڈاکو میاں، تم کیسے ڈاکہ ڈالو گے؟ ہمارے گھر کی تو اتنی بڑی بڑی دیواریں، قلعہ ہے پورا۔ اس نے کہا ڈاکوؤں کے لیے دیواریں کوئی چیز نہیں ہوتی، میں آؤں گا اور لوٹ کے لے جاؤں گا۔ اس نے کہا ہم اپنے گھر کو تالے لگا دیں گے۔ اس نے کہا کیا تالے ہی دنیا میں رہ گئے ہیں، چابیاں نہیں رہ گئیں؟ تالا تو شریف لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ ذرا ڈریں، باقی ہم ڈاکوؤں کے لیے کیا، تالا ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہیں۔ اس نے کہا اچھا تو تم تالے بھی توڑ لو گے، تو پھر میں کتے رکھے ہوئے ہیں انہیں کھلا چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا حیرت ہے، تمہارے جو کتے ہیں کیا وہ گوشت نہیں کھاتے؟ اس نے کہا گوشت کھاتے ہیں، اس کا زہر ملا دوں گا، کھائیں گے اور مر جائیں گے۔ اس نے کہا تم کرو گے کیا، بچو گے کیسے؟ اس نے کہا واقعی تم تالے بھی توڑ لو گے، تم دیواروں کو بھی پھلانگ کے اندر آ جاؤ گے، پھر آپ کتوں کو گوشت ڈال دیں گے، کتے بھی مر جائیں گے۔ تو اسی کا میں ننگا ہو جاؤں گا، تمہیں شرم آئے گی۔ تو اس ڈاکو نے کہا کہ تم مجھ سے جیت گئے ہو، میں اتنا بے حیا نہیں ہوں کہ ننگا ہو جاؤں۔ اس کا نہیں آؤں گا، میں ڈاکو ضرور ہوں مگر بے حیا نہیں۔ اس لیے بیٹے کبھی کبھی نا سوال جواب ایک موقع ایسا آ جاتا ہے جب شریف آدمی چپ ہو جاتا ہے۔ ڈاکو تھا مگر تھا شریف۔ اس نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں اتنا نہیں گر سکتا جتنے تم گر جاؤ گے۔ جب لڑائی ہوتی ہے نا، بچوں میں ہوتی ہے نا آپس میں، تو جب کوئی بچہ دلیل کی بجائے 3 چیزوں میں سے ایک چیز چن لے تو چپ ہو جاؤ۔ کتنی چیزیں؟ 3۔ دلیل کی بجائے بچے اگر وہ گالی دے تم سمجھ جاؤ کہ یہ ہار گیا ہے، دلیل جو اب کوئی نہیں رہی اس کے پاس، بات کرنے کو رہی نہیں تو گالیاں دینے لگا۔ یا دوسری چیز جب وہ ہاتھ اٹھا لے
تھپڑ مارے، گریبان پکڑ لے، تو پتہ ہوتا ہے کہ اب دلیل کوئی نہیں، اب تو لڑائی ہے۔ اور تیسری چیز، جب وہ کوئی ہتھیار اٹھا لے۔ اس لیے خود آپ اپنے آپ پہ غور کیجیے بیٹے، سب سے پہلے سچ کس کے متعلق بولتے ہیں؟ سب سے پہلے سچ کس کے متعلق اس کا اظہار کرتے ہیں؟ مثلاً ہم آپ سے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے سچ ہمیشہ اپنے والد کے بارے میں بولیے، سب سے پہلے سچ ہمیشہ اپنی والدہ کے بارے میں کہیے۔ آپ بتائیے سب سے پہلے سچ کس کے بارے میں بولتے ہیں؟ کہیے۔ یہ دیکھیں حسنین نے کیسا اچھا، سب سے پہلے سچ اپنے متعلق بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا بیٹے؟ ہمیشہ سچائی اپنے سے شروع ہوتی، اللہ بھی بعد میں، ہر کوئی بات سب سے پہلے سچ اپنے بارے میں بولتے ہیں۔ مثلاً کسی کو کہنا تم بڑے نالائق ہو، تو کہے سچ بتاؤ تم کیسے ہو؟ پھر شرمندگی ہوتی ہے کہ ہوں تو میں تم سے بھی مہا، تم سے بھی بڑا نالائق۔ سچ ہمیشہ اپنے بارے میں بولتے ہیں سب سے پہلے۔ تو اس لیے بیٹے جب دلیل کا جواب دلیل سے نہ آئے، اور جب دلیل کا جواب دلیل میں آنے کی بجائے وہ شخص گالی دے، یا وہ ہاتھ اٹھا لے، یا وہ پتھر اٹھا لیا، پستول نکال لی، تو پسٹل اور پستول سے آپ چلے تھے کہ بہت سے الفاظ انگلش کے ہیں وہ آ جاتے ہیں کس طرح سے، یہاں پہ آ جاتے ہیں اردو میں، اور اردو میں ہم انہیں استعمال کرتے ہیں۔ تو ہوتا ہی ہے بیٹے کہ کان میں جب جاتے ہیں، کانوں میں مثلاً سونا ہوتا ہے، سونا نکالتے ہیں، سونے کے بڑے بڑے ڈلے ہوتے ہیں، ان ڈلوں کے ساتھ ڈلا کیا ہوتا ہے؟ معدنیات میں سے کسی بھی معدن کا منجمد بڑا ٹکڑا، منجمد جمع ہوا۔ کوئی کہے کہ میں سوئی گیس کے 10 ڈلے اپنے گھر میں لایا، آپ ہنس رہے ہیں۔ سوئی گیس کا ڈلا ہوتا ہے، کیوں؟ وہ تو مارے ہوتی ہے نا، یا گیس ہوتی ہے، یہ سالڈ ہوتی ہے، تینوں میں سے ایک ہی چیز ہوگی، چوتھی اب انرجی آ گئی۔ سوئی گیس کا ڈلا نہیں ہوتا کیونکہ وہ گیس ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور سونے کا ڈلا ہوتا ہے کیونکہ وہ منجمد ہوتا ہے، پھر اسے پگھلاتے ہیں، پھر اس میں سے مختلف چیزیں الگ کرتے ہیں، پھر اس کا زیور بناتے ہیں۔ سونے کا ڈلا ہوتا ہے، نمک کا ڈلا ہوتا ہے، گڑ کا ڈلا بناتے ہیں۔ کیا کہنے۔ اچھا بھئی آپ نے بات چھیڑی، کتنی قسم کا گڑ ہوتا ہے؟ ویسے ہم سوچ رہے ہیں گڑ کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ 2 قسم کا، نہیں اور بتائیے۔ گڑ کئی قسم کا ہوتا ہے، 3 قسمیں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ایک گڑ ہوتا ہے بالکل را میٹیریل جو ہوتا ہے اس سے بنتا ہے، رو سے بنتا ہے۔ رو کو کڑھائی میں ڈالتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، اور ٹھیک جس حالت میں رو جمتی ہے ابل کے، اسی حالت میں وہ اسے منجمد کر کے اس کے ڈلے بنا دیتے ہیں، اور اس کی رنگت کیا ہوتی ہے؟ سیاہ گڑ۔ اس میں بھی جو دوسرے درجے کا گڑ ہے نا سیاہ، وہ جانوروں کو کھلایا جاتا ہے،
اور یہ جو رو جمتی ہے اس میں پہلے درجے کی جو اس سے ڈلا بنتا ہے، یہ ڈلا بیٹے بہترین غذا ہے۔ اس کو خواتین، غریب عورتیں اس ڈلے کو گھر لے آتی ہیں، ابالتی ہیں، اور ابالنے کے بعد اس پہ جو جھاگ اٹھتی ہے یا جو جھاگ اس پہ پھیل جاتی ہے یا جو کچھ بھی تنکے ونکے ہوتے ہیں انہیں ہٹا کر پھر جو باقی شیرہ رہ جاتا ہے نا، یہ شیرہ استعمال کرتے ہیں، یہ شیرہ ہوتا ہے۔ ہم بہت غریب لوگ تھے نا، تو ہماری والدہ بچپن میں ہمیں اسی کی چائے پلاتی تھی۔ اب بیٹے یاد آتی ہے وہ چائے، اور اب ہمارا خیال یہ ہے کہ اب غربت کی وجہ سے نہیں، لیکن آپ کو یہاں کھانے کو خالص گندم ملتی ہے نا، گوشت بھی جتنا بھی آئے لیکن اچھا آتا ہے۔ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ نومبر دسمبر میں صوبہ سرحد میں یہ سیاہ گڑ بننا شروع ہوتا ہے، آپ کے لیے چینی ختم کر دیں اور آئندہ سے یہ گڑ منگوائیں، اور اس سیاہ گڑ کو ابال کر اوپر سے اس کے میل کچیل کو ہٹا کے پھر جو اصل شیرہ رہ جائے، یہ شیرہ آپ دودھ میں یا چائے میں استعمال کریں۔ ٹھیک ہے، کر کے دیکھتے ہیں تاکہ آپ کی غذا پیور ہو۔ ہمیشہ زندگی میں بیٹے غذا خالص استعمال کرنی چاہیے تاکہ آپ کی آنکھیں ٹھیک رہیں، آپ کے کان ٹھیک رہیں، اور آپ کی زبان ٹھیک رہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری قسم کا گڑ کون سا ہوتا ہے؟ یہی گڑ ہوتا ہے، اس میں رنگ کاٹ ڈال دیتے ہیں، کیمیکل کچھ ملا دیتے ہیں، تو اس کا رنگ سیاہ کی بجائے کیا ہو جاتا ہے؟ ہلکا سبزی مائل۔ کبھی کبھی زیادہ ڈال دیں رنگ کٹ تو نسواری رنگ ہو جاتا ہے، نسواری رنگ ہو جاتا ہے نا۔ یہ رنگوں کے نام اب آپ نے سنے نہیں، کیسے رنگ ہوتا ہے؟ عنابی سنا ہے؟ نہیں لفظ سنا۔ اور تیسرا گڑ وہ ہوتا ہے جس میں وہ ڈرائی فروٹس ڈال دیتے ہیں، تقریباً تیسری قسم کا جو گڑ ہوتا ہے نا ڈلا اس کا، اس میں ڈرائی فروٹ ڈال دیتے ہیں۔ یہ وہ ہے جو نواب اور بڑے بڑے لوگ انہیں کھانے کے لیے پیش کیا جاتا ہے یا دیا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں اصل میں رو سے بنتی ہیں، اور وہ خالص غذا ہے جو کھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح بیٹے آپ کبھی غور کریں تو کانوں سے یہ معدنیات نکلتی ہیں، اور کانوں میں بھی یہ لیمپ استعمال ہوتا ہے، کان میں چلے جاتے ہیں، ہیروں کی کانیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت جن مہربانیوں میں سے ایک مہربانی کی اور نوازا، ان میں پاکستان میں بہت سی کانیں ہیں۔ سب سے زیادہ کانیں ہمارے کس صوبے میں پائی جاتی ہیں؟ کہیے۔ بلوچستان میں۔ دیکھا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کس طرح کی کانیں پاکستان میں ہوتی ہیں؟ ماربل، سنگ مرمر، ٹھیک ہے، اور فیروزہ، بہت قیمتی پتھر ہوتا ہے، اس کی کانیں، نمک کی کان ہے، بہت چیزیں پائی جاتی۔ جب امن کے حالات ہوتے ہیں، جنگ کے نہیں، تو امن کے حالات میں آپ کیا بولیں گے؟ امن۔ اور کبھی میڈیا والوں کو دیکھو، ان پڑھ، امن امن، بڑے بڑے آپ کے ان پڑھ سیاسی لیڈر، یہ جب بھی بولتے ہیں امن، امن لفظ یہ، اس لیے بیٹے یہ
امن کے حالات ہوتے ہیں، پھر ملک میں استحکام آتا ہے۔ جب گھروں میں امن کے حالات ہوتے ہیں تو امن کے حالات میں بچے پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، پڑھنے کے حالات نہیں ہیں، لڑائی ہے بہنوں میں بھائیوں میں، تو بیٹے آپ مدرسے آ جائیے۔ اس گھر میں بس اتنا وقت گزاریے جتنا بہت ہی ضروری ہے، یہاں آ جائیے، یہاں آ کے آپ پڑھیے اور اپنے دماغ کو ہٹائیے۔ یہ گھروں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں نا، یہ آپ کی صلاحیتیں برباد کر دیتی ہیں، یہ آپ کا علم برباد کر دیتی ہیں، یہ آپ کا وقت برباد کر دیتی ہیں، یہ آپ کو سوچنے کی صلاحیت سے محروم کر دیتی ہیں۔ بیگ اٹھایا، آرام سے آ گئے۔ یہاں کوئی آپ سے لڑتا ہے؟ کوئی ڈانٹتا ہے؟ ڈانٹ تو پڑتی، اور سب سے زیادہ ہم ہی ڈانٹتے ہیں، ہے نا؟ کہیے ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینا چاہیے، شخصیتوں کی پرستش نہیں، سچائی کی پرستش۔ سچائی جہاں ہے سو ہے، ٹھیک ہے بیٹے؟ اس لیے خود بھی نہیں لڑنا گھر میں۔ آپ لڑیں گے، آپ کے بہن بھائی جو ہیں ان کی ذہنی صلاحیتیں خراب ہوگی، کیا فائدہ آپ کو اس کا؟ ہمیشہ امن سے جائیے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ جب ظلم زیادہ ہونے لگا مکہ مکرمہ میں، تو آپ نے کہاں پہلی ہجرت کی اجازت دی تھی؟ کہیے، حبشہ۔ اور کہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت کے باب کو جب آپ پڑھیں گے، سیرت طیبہ میں جائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ظلم کو دیکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے درخواست کی کہ آپ ہمیں ہجرت کی اجازت دے دیں، تو سب سے پہلے کہاں کی اجازت دی تھی؟ آپ، جی آپ غور سے ادھر دیکھ رہے ہیں نا، ہم نے سمجھا شاید وہاں کوئی سکرین ہے اس پہ لفظ آ رہا ہے۔ حبشہ کی اجازت دی تھی۔ یہ لفظ اصل میں حبشہ ہے، حبشہ جسے آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ حبشہ ہے۔ فرمایا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ وہاں کا حکمران انصاف کرتا ہے۔ وہ عیسائی تھا بیٹے، کافر تھا، لیکن پھر وہ مسلمان ہو گئے تھے، یا پھر ان کے بیٹے مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ امن اتنی بڑی چیز ہے، انصاف کرنا، سوشل جسٹس۔ اپنے ساتھ انصاف کیجئے، اپنی سوسائٹی کے ساتھ انصاف کیجئے، اپنے محلے کے ساتھ انصاف کیجئے۔ محلے سے اوپر اٹھ کے جس مدرسے میں جہاں آپ پڑھتے ہیں وہاں اپنے اساتذہ کے ساتھ کبھی مسئلہ آ جائے تو انصاف سے کام لیجئے۔ اگر آپ کی زیادتی ہے، آپ نے کوئی غلط بات کی ہے، معافی مانگ لیجئے، نہیں کی ہے تو بھی اس کو ایکسپلین کر دیں اپنے ٹیچرز کے سامنے کہ یہ بات اس وجہ سے ہو گئی تھی، یہ ہو گیا۔ تو مسلمانوں نے پہلی ہجرت کہاں کی تھی؟ حبشہ میں۔ اور اس حبشہ کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ معذرت، ایبیسینیا۔ ایک اور نام بھی ہے اس کا، کیا نام ہے اور اس کا؟ بیٹے آپ ایک کام کیا کیجئے، یہ جتنے الفاظ مسلمانوں کی پرانی تاریخ میں آتے ہیں نا، حبشہ ہے، شام ہے، قدیم تاریخ میں خزرج، اوس قبائل ہیں نا، آپ اس زمانے میں تلاش کریں وہ کہاں ہیں۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا تھا کہ حبشہ چلے جاؤ، تو حبشہ کہاں ہے؟ اب آسانی سے آپ نقشے میں جائیں تو آپ کو ایتھوپیا مل جائے گا۔ یہ ایتھوپیا جو ہے یہی حبشہ ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حبشہ چلے جاؤ، کیونکہ وہاں کا حکمران انصاف کرنے والا۔ اب ہمیشہ یہ کام کیا کیجیے کہ جو الفاظ آپ حدیث میں حتیٰ کہ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں کہ آج کل کہاں ہیں۔ ہم امریکہ سے لائے تھے انٹرنیشنل انسائکلوپیڈیاز، کئی ایک 4-5 جہاں پڑے ہوئے ہیں، آپ انہیں دیکھیں، وہاں پر یہ الفاظ نکالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا اس زمانے کا حبشہ جو تھا وہ آج کا ایتھوپیا ہے۔ اس طرح آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کو جدید دنیا میں رہنے کا ڈھنگ بھی آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایبیسینیا کو یہ قرار دیا تھا، اور اسی لیے وہاں کے حکمران کا لقب کیا تھا؟ حبشہ کے بادشاہ کو کیا کہتے تھے؟ اچھا چلیے دوسری طرف سے آ جاتے ہیں، یہ راستہ بند ہے نا، دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ ایران کا جو بادشاہ تھا ہمیشہ کیا کہلاتا تھا؟ کسرا۔ مصر میں جب بادشاہ تھی تو ان کا بادشاہ کیا کہلاتا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے مقابلے میں فرعون۔ عیسائیوں کا بادشاہ کیا کہلاتا تھا؟ بولیے، قیصر۔ کسرا، فرعون۔ چوتھی مثال حبشہ کی ہے۔ حبشہ کا بادشاہ کیا کہلاتا تھا؟ نجاشی۔ انگلش میں آپ دیکھیں نا، یہ آپ کو لفظ ملے گا نگس، NEGUS۔ موبائل ہے آپ کے پاس؟ اچھا، نظریں ایسے مرکوز ہیں ہاتھوں کی طرف جیسے ہاتھوں نے کسی چیز کو تھام رکھا۔ اچھا، تو نگس، نجاشی، یہ اس کا نام ہے۔ اور نجاشی ایک تو وہ تھے جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہجرت کر کے گئے۔ پھر کیا وہی نجاشی تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا؟ محدثین اور مورخین اس میں مختلف ہیں۔ کچھ کہتے ہیں وہ پرانا نجاشی تھا، اس کا انتقال ہو گیا اور پھر اس کے بیٹے نے حکومت لی تھی اور ان کا بیٹا مسلمان ہو گیا تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ نجاشی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس کا انتقال ہوا ہے یہ وہی نجاشی تھا جس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پناہ دی تھی، اور اس نے اپنے بیٹوں کے ساتھ پوری کشتی میں کوئی 50 کے قریب یہ لوگ بھیجے تھے، حبشی بھیجے تھے۔ حبشی کس کو کہتے ہیں؟ پاکستانی جو پاکستان میں رہتا ہو، ہندی جو ہندوستان میں رہتا ہو، امریکن جو امریکہ میں، اور حبشی جو کہیے حبشہ میں رہتا ہو، حبشی جو حبشہ میں رہتا ہو، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ 50 حبشیوں کو بھیجا تھا تاکہ وہ جا کر حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بیٹے انہیں دیکھنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نگاہ جس پہ پڑ جائے وہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا شرف تھا انسانوں کے لیے، ختم ہو گیا۔ جس نے بھی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے
یہ بہت بڑی چیز تھی اس شخص کے لیے، چاہے اس نے بات کی یا نہیں کی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات کی یا نہیں کی، ان کی زیارت ایمان کی حالت میں ہمیشہ کے لیے جہنم کو حرام کر دیتی تھی۔ جہنم کی آگ میں وہ شخص نہیں جائے گا، جہنم سے نہیں جلائی گئی۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی، جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، جہنم کی آگ اس پہ حرام ہے۔ اتنی بڑی چیز تھی۔ تو یا تو وہ نجاشی تھا اور یا وہ اس کا بیٹا تھا۔ تو یہ نجاشی حبش کے رہنے والے، نگس۔ اب نجاشی اور نگس یہ قریب قریب کے الفاظ ہیں نا۔ انگلش میں جب آپ دیکھتے ہیں ڈکشنری کو NE کے خانے میں نکال کے، تو آپ کو حبشہ کا یہ بادشاہ وہاں پر ملے گا، اور ابسینیا، اسی لیے حبشن۔ حبشن کسے کہتے ہیں؟ جی کہیے کہیے۔ حبشی عورت، حبشی عورت نہیں، حبشی عورت، ٹھیک ہے۔ سیاہ فام، فیمیل آف ابسینیا، اور انگلش میں اس کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، نگس سے جو بنا ہے، نیگرو۔ نیگرو، نیگرو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، نیگرو وومن۔ اور نیگرو مین وہ کیا ہوتا ہے؟ نیگرو مین، نیگرو مین، سیاہ، بلیک مین، آپ اسے ہی حبشی بھی کہتے ہیں، اسے ہی نیگرو بھی کہتے ہیں، اور اسے ہی آپ بلیک مین بھی کہتے ہیں۔ پھر ہوتے ہوتے ہر وہ آدمی جو گورے کے مقابلے میں کلرڈ ہو، کلرڈ پرسن، چاہے وہ سرخ ہو، بعض لوگوں کے رنگ سرخ ہوتے ہیں نا، اور چاہے وہ براؤن ہو جیسے ہم لوگ، تو ان سب کے لیے نیگرو کا لفظ بھی کبھی کبھی انگلش لٹریچر میں آپ کو استعمال میں ملے گا۔ حبشہ، اس کا کیا نام ہے آپ آج کل؟ ایتھوپیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی تھی، یہ حدیبیہ میں بھی آیا ہے کہ ان قریشن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی گئی کہ اللہ کے رسول قریش میں نے کیا کیا ہے، جمعوا لک، انہوں نے بہت احابیش، حبشہ، حبشی، احابیش، کیا ہو گیا؟ کہیے کہیے۔ سنگل سے پلورل بن گیا، واحد سے جمع بن گیا۔ احابیش، بہت سے حبشی اکٹھے کر لیے ہیں تاکہ آپ کا مقابلہ کریں۔ آپ جو حدیبیہ میں جا رہے ہیں نا، تو قریش نے یہ کیا تھا کہ بہت سے قبائل کو اپنا الائی بنا لیا تھا، اپنا دوست بنا لیا تھا کہ سب مل کر متحدہ طور پر جنگ کریں گے، اور جنگ کریں گے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ بنو کنانہ تھے، بنو خزیمہ تھے، قریش تھے خود، اور چوتھا قبیلہ بنو خزاعہ تھے۔ یہ سب مل گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کریں گے۔ صحیح بخاری میں ایک جگہ آیا ہے بیٹے کہ ان قریشن جمعوا لک الاحابیش، قریش نے بہت سے حبشیوں کو جمع کر لیا ہے، یہ سارے حبشی آپ کے خلاف مل کر جنگ کریں گے۔ اچھا بھئی، بہت وقت ہو گیا، ٹھیک ہے، کہاں لالٹین سے چلے تھے اور کہاں حبشہ میں پہنچ گئے۔ آخری بات سناؤں آپ کو، یاد آ گیا میں اچانک۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں صحیح بخاری میں آتا ہے، آپس میں بحث ہوتی تھی۔ اچھا یہ لوگ گئے، اس بات کو پورا کر لیتے ہیں، یہ لوگ ہجرت کر کے کہاں چلے گئے؟
جی حبشہ، ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے. اور دوسری ہجرت جو ہوئی ہے مکہ مکرمہ سے، یہ لوگ ہجرت کر کے کہاں چلے گئے؟ شام؟ شام تو نہیں گئے. شام کی ہجرت جو آپ فرما رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگ چلے گئے تھے. آپ نے شاید تاریخ کے اس واقعے کو پڑھا ہوگا. بھئی ممکن ہے پڑھا ہو، آپ ہنستے ہیں. اچھا، دوسرا گروہ ہجرت کر کے کہاں گیا؟ بولو. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے کہاں تشریف لے گئے تھے؟ مدینہ منورہ میں. تو وہاں جا کر یہ بحث چھڑی کہ وہ لوگ جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے وہ افضل ہیں یا جو لوگ مدینہ منورہ آئے ہیں وہ افضل ہیں؟ اصل قصہ یوں ہوا کہ ان لوگوں نے 5 نبوی میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا دعویٰ کیے ہوئے بھی 5 سال گزرے تھے. ان لوگوں نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف. ایک واقعہ مکہ میں ایسا پیش آیا کہ افواہ پھیل گئی کہ مشرکین مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، سارے کافر مسلمان ہو گئے ہیں. تو جو حبشہ پہنچ چکے تھے وہ واپس آئے اور انہوں نے کہا اچھا سارے ہی مسلمان ہو گئے ہیں تو ہم حبشہ میں کیا کریں گے. ان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی تھے اور بڑے دانا آدمی تھے. انہوں نے کہا میں مکہ مکرمہ میں سیدھا چلا جاؤں اور یہ خبر غلط ہو تو پھر ہوگا کیا؟ غلط اور غلط اس کو بھی سوچنا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا اگر یہ جھوٹ نکلا تو پھر کیا ہوگا؟ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ مکہ سے باہر رک گئے اور جو لوگ آ جا رہے تھے شہر میں ان میں کسی اجنبی سے پوچھا تو اس نے اصل واقعہ سنایا. اس نے کہا ایسے کچھ نہیں ہوا، بتوں کو سجدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا ہے، سارے کافر ہو گئے ہیں، ہم نے نہیں کیا. یہ واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے لیکن ہے بہت تفصیلات کا طالب. جب آپ بڑے ہوں گے تو سیرت میں پڑھیے گا. ہمیں ہمیشہ خیال رہتا ہے کہ اس واقعے کو کہیں ہم ریکارڈ کروائیں، اور ہے یہ تاریخ میں کہ سارے صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو سجدہ کر دیا. استغفر اللہ. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں سے واپس حبشہ چلے گئے. تو اس اعتبار سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر جو لوگ آئے تھے انہوں نے ایک ہجرت کی، پھر پلٹے، پھر دوسری ہجرت، اور پھر انہوں نے وہاں حبشہ سے ہجرت کی مدینہ منورہ. تو ان میں سے تو بعض کی 2 اور بعض کی 3 ہجرتیں ہو گئیں نا. اور کچھ تھے جو اس افواہ پہ بھی آئے نہیں، بس ایک مرتبہ حبشہ گئے اور حبشہ میں انہوں نے اپنا گھر ور بنا لیا اور اس کے بعد مدینہ منورہ چلے گئے. مثلا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے امیر المومنین، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ان کو تو دیکھنا پڑے گا. بہرحال غالباً تھے وہ. ان سب لوگوں نے سیدھے سادے ہجرت کی حبشہ میں، اور حبشہ سے پھر مدینہ منورہ چلے گئے. جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں یہ تو بحث شروع ہوئی کہ اچھا کون ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہم لوگ اچھے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. جب انہوں نے حبشہ ہجرت تو نہیں کی لیکن مدینہ منورہ کی اور وہاں منتقل ہوئے تو ہم ان کے آگے پیچھے ہم لوگ بھی چلے گئے تھے. اور جو حبشہ والے تھے نا وہ کہتے تھے ہم اچھے ہیں، ہم افضل ہیں، ہم نے 2 ہجرتیں کی، ایک یہاں سے اور ایک وہاں سے. اور قصہ یہ ہوا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی، ان کی صاحبزادی کا کیا نام تھا؟ کہیے. بیٹے آپ پڑھتے نہیں نا. ان کی صاحبزادی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی ان کا نام تھا حفصہ.
حفصہ عربی زبان میں کہتے ہیں الگ کر دینے کو، واضح کر دینے کو، صاف کر دینے کو. ان کا نام تھا کیا؟ حفصہ. تو ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا صاحبزادی تھیں امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک دن اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے تو ان کے پاس پہلے سے ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا بیٹی سے کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا اسماء. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا یہ ہیں الحبشیۃ ھذہ البحریہ. یہ ان کے الفاظ آئے ہیں الحبشیۃ ھذہ، یہ عورت وہی ہے جو حبشہ ہجرت کر کے چلی گئی تھی. البحیریہ، اور جنہوں نے سمندر کا سفر کیا تھا یہ وہ ہیں یا کوئی اور ہے؟ تو بیٹی نے بتایا کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ ہے. اسماء بنت عمیس یہ وہی تھیں جنہوں نے حبشہ کی بھی ہجرت کی تھی اور پھر وہاں سے مدینہ منورہ آئی تھی. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو موقع ملا اور انہوں نے مزاح کے طور پہ، جسے آپ کہتے ہیں مذاق کرتے ہوئے، انہوں نے کہا اچھا تم لوگ وہ ہو جو حبشہ چلے گئے تھے اور ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے اور ہماری ہجرت تو بڑی شاندار ہے، ہم نے تو بہت زبردست ہجرت کی ہے. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے اس مذاق اور اس بات پر انہیں کہا، انہوں نے کہا اچھا تم سمجھتے ہو عمر کہ تم ہم لوگوں سے اچھے ہو. جو لوگ ڈائریکٹ گئے تھے حبشہ اور مکہ مکرمہ میں بھی نہیں آئے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تھے، یہ یمنی تھے نا، تو یمن سے سیدھے یہ حبشہ چلے گئے تھے. یہ بھی ایک گروہ تھا. اور حبشہ میں پہنچ کے یہ سب لوگ جمع ہو گئے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہم اچھے ہیں. ان سب میں ایک چیز تھی کہ آخرت میں ثواب کسے زیادہ ملے گا. اس لیے بیٹے کبھی بھی اپنے عمل کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ ثواب کے کام کرنے چاہیے، زیادہ سے زیادہ اچھائی کے کام کرنے چاہیے. سب سے بڑی چیز جو اللہ کی راہ میں ہے خرچ کرنا ہے. اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، مال دیا ہے، اللہ نے آپ کو جسمانی طور پہ صحت دی ہے، خدمت کیجیے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ الحبشیۃ ھذہ ام البحیریہ، یہ وہ ہیں، یا انہوں نے فرمایا کہ الحبشیۃ ھذہ البحیریہ، اچھا یہ وہ ہیں جو حبشہ ہجرت کر گئی تھیں، اچھا یہ وہ ہیں. اسماء رضی اللہ عنہ پلٹی اور ان کا عمر تم سمجھتے ہو تم سب سے اچھے ہو، تمہیں سب سے زیادہ ثواب ملا ہے. ان کا محور اور مرکز اللہ سے ثواب لینا، اور اس سے بھی بڑا محور اور مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی کہ ہم میں سے کون کتنا ان کے قریب رہا. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بیٹے کسی پہ پڑ جاتی تھی اس کے تو دونوں جہان سنور جاتے تھے. اس نگاہ کی کوئی قیمت نہیں تھی. قیمت کیا، کوئی موازنہ نہیں تھا اس نگاہ کا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں ہم لوگ مدینہ منورہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، ہمیں زیادہ ثواب، ہم زیادہ اچھے. ایسے جملے کے اس نے کہا ٹھہرو عمر تم، میں جاتی ہوں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور میں ان سے پوچھتی ہوں کہ جن لوگوں نے حبشہ ہجرت کی تھی وہ زیادہ اچھے ہیں، آپ کے قریب ہیں، یا جو مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تھے یہ زیادہ آپ کے قریب ہیں. آج میں اس کا فیصلہ کرا کے رہوں.
خواتین میں ہوتی ہے نا ایسی چیز. تو وہ اٹھیں اور چل پڑی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی چلے گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ دیکھیں عمر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ لوگ آپ کے زیادہ قریب ہیں، اور میں نے اسے کہا ہے کہ عمر تمہارا کیا تھا، تمہارے بھوکے کو کھانا مل جاتا تھا مدینہ منورہ میں، اور تمہارے مشکل کو آسان مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا تو حضرت موجود تھے، ان سے تم مسئلے پوچھ لیتے تھے. بات ہماری کرو جنہیں حبشہ پہنچ کے کھانے کے لالے پڑ گئے تھے، اور بات ہماری کرو کہ ہم ایک مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا ترستے تھے کہ اللہ کی خوشی کس میں ہے، کس سے جا کے مسئلہ پوچھیں، تمہارا کیا ہے. میں نے اللہ کے رسول سے کہا ہے اور آپ فیصلہ کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا. آپ نے کہا لہم الہجرہ، انہوں نے تو ایک ہجرت کی ہے، لکم الہجرتان، اور تم لوگوں نے تو دو ہجرتیں کی ہیں، مکہ سے حبشہ اور حبشہ سے مدینہ منورہ. تم اللہ کے زیادہ قریب ہو بنسبت ان کے. اوفو، یہ خبر مدینہ منورہ میں پھیل گئی، اور جو لوگ حبشہ گئے تھے وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے. انہوں نے کہا چھوڑو اب سب کو، ہم ان سے اچھے ہیں، ہم ان سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوشی، ہم نے دو ہجرتیں کی. پھر بیٹے وہ وقت آیا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے. ان کی خلافت کے دور میں بھی، ان کے بعد میں بھی یمن سے جن لوگوں نے ہجرتیں یہ دو کی تھی نا، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ، بہت اللہ نے طویل عمر دی تھی. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی. پھر ان کی شہادت کے بعد ان کی شادی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد ان کی تیسری شادی حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بعد ان کی چوتھی شادی کے لیے پیغام بھیجا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. سیدنا علی رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ میرے بعد یہ ہوگا. تو اسماء رضی اللہ عنہ کو اپنے اس آخری شوہر سے بہت محبت تھی. تو انہوں نے کہا میں چاہتی ہوں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں. میرے پہلے دو شوہر بھی اچھے تھے لیکن جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو میرے بعد پھر نکاح نہ کرنا. پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے دوبارہ اپنی محبت کا اظہار فرمایا اسماء میری شہادت کے بعد تمہارے پاس پیغام بھیجیں گے معاویہ رضی اللہ عنہ نکاح کے لیے، تو نہ کر دینا، میرے ساتھ رہنا جنت. تو اسماء رضی اللہ عنہ کے پاس جب پیغام آیا تو انہوں نے نہ کر دی تھی اور فرمایا تھا کہ میں امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہوں گی. یہ لوگ تھے بیٹے، انہوں نے حبشہ ہجرت کی تھی، اور پھر کیا ہوا وہ دیر تک چونکہ زندہ رہی نا، تو یہ حبشہ ہجرت کرنے والوں کی اولادیں کشتیوں پہ سمندروں میں بیٹھ کے بھری ہوئی کشتیاں آتی تھیں اور کہتی تھیں کہ آپ ہمیں وہ واقعہ سنائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان اہل مکہ سے افضل قرار دیا تھا. فرمایا تھا انہوں نے تو ایک ہجرت کیا، تم نے تو دو ہجرتیں کی. یہ سارا واقعہ یہ صحیح بخاری میں آیا، اس کی شروع میں آیا. تو آئندہ تو چھٹی نہیں ہے نا، اگلی بدھ کو ہوں گے نا آپ انشاءاللہ بات